پیغمبر اعظم نے اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ کے اخلاق کے بے شمار واقعات اللہ نے ظاہر فرمایا کہ نبی کے اخلاق کیسے ہوتے اور پھر بطور تعریف کے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، یعنی آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہو سکتے بولو؟ اچھا، مکہ المکرمہ میں ایک عورت ہے اور اس کا نام ہے ام جمیل. کیا نام؟ ایک ام جمیل گزری، وہ جس کا تبت کیا تھا ابی لہب میں تذکرہ ہے قرآن میں، وہ ابو لہب کی بیوی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گی. اور یہ دوسری ام جمیل ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ کر لیا. کیسے آپ نے اسلام مکے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، جن کی دعوت ہے، اور یہ ام جمیل اپنی رنگ میں نبی علیہ السلام کی عداوت بڑھے ہوئی تھی. کیا تھی اس کے رنگوں میں؟ بولو آج بھی کئی لوگ ایسے ملیں گے جنہیں حضور سے عداوت ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہماری نہیں مانتے، بھائی اللہ کی نہیں مانتے، نہیں سمجھتے. کچھ لوگ دنیا میں اللہ نے ایسے بنائے وہ اللہ کی بھی نہیں مانتے، تو میری آپ کی کہاں ماننے والے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیخ طریقت حضرت مولانا کہ چاہے جرمن کا کوئی شخص ہو یا انڈیا کا ہو یا برطانیہ کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر بے ادبی کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ معمولی سا مچھر ہے جو پہاڑ پر بیٹھ کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پہاڑ کو ختم کروں. نہیں سمجھے؟ یہ تو معمولی مچھر ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ میرا نبی پہاڑوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور پہاڑوں کی بلندیوں سے کہیں زیادہ بلندی رکھنے والا. میرے بھائیوں، دنیا کے کچھ ایڑے گہرے لوگوں کے غلط جملے استعمال کرنے سے یا کارٹون بنانے سے میرے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا علماء لکھتے ہیں ام جمیل نے بھی یہ ٹھان لی جب بھی یہ نبی میرے گھر کے قریب سے گزرے گا میں اپنے گھر کا پورا کرکٹ کچرا دن بھر جھاڑو لگا کر جو جمع کرتی ہے جب یہ شام ہو جائیں گے میں ان پر ڈالوں گی. ہم میں سے کسی میں صحت ہے کہ ہم یہ چیز برداشت کر سکیں؟ اللہ ہماری مدد کرے. اور مسلمان سنو، دل کے کانوں سے سنو، محبوب دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کا کیا عالم ہے. گزر رہے ام جمیل اوپر سے پورا کرکٹ ڈال دیے، وہ کچرا آپ کے سر پر کپڑوں پہ گر رہا ہے، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم ہے.
آپ ذرہ برابر پیشانی پر بل نہیں لاتے اور آپ کو کوئی غصہ بھی نہیں آ رہا. آپ علیہ السلام آج پہلے دن کچرا ڈالا جا رہا ہے, دوسرے دن بھی وہیں سے گزر رہے ہیں. اچھا ہم وہ راستہ بدل دیں گے, آپ نے راستہ بھی بدلا. آپ علیہ السلام اسی راستے سے جا رہے ہیں اور جمیل نے معمول بنا لیا, ہر روز کچرا ڈالتی ہے اور اپنی عداوت اس طرح ظاہر کر رہی ہے. یہ وہ پیارا نبی دلارا نبی ہے جنہیں بے جان پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں, یہ شجر درخت بھی جانتے ہیں. اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور علی وہ بات بیان کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, بے جان پتھر بے جان پہاڑ آپ جب گزرتے ہیں سلام کرتے. یہ بات اور ہے کہ جمیل جاندار تھی لیکن ابھی پہچان نہ پائی تھی کہ کون میرے آنگن سے گزر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں درختوں کو دیکھ رہا ہوں, درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کر نبی علیہ السلام کو سلام کر رہی ہے. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے عجیب ایک دور گزرا ہے لاک ڈاؤن, اور میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن نے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ سکھایا. اور جو سمجھدار عقلمند تھے انہوں نے لاک ڈاؤن سے سبق بھی لیا اور اپنی زندگیوں جو بے ترتیب کی ترتیب میں لے آیا, اور اللہ سب کو ترتیب میں لانے کی توفیق دے. حضرت گجرات تشریف لائے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے. بلسار کے قریب ایک ادارے میں حضرت کا بیان تھا, شیخ خلیفہ, میں ساتھ میں تھا. جیسے حضرت مفتی صاحب میں بیٹھا تھا, حضرت بیان کروا رہے تھے. حضرت نے ایک اللہ والے کا تذکرہ کیا, ایک اللہ والے بیان کروا رہے تھے, اور دوران بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے. ہمارے دونوں شعراء محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تازہ کر دیا, بہت عمدہ اشعار, بہت عمدہ. پہلے وہ کیا عجیب و غریب کافیہ بن رہی ہو, اللہ تعالیٰ بارک ترقیہ سے. اور ہمارے حافظ وسیم صاحب کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہو سکتا. شاید کوئی جلسہ ایسا ہو کہ حافظ وسیم صاحب نہ ہو, میں جب بھی آپ کو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. وہ اللہ والے شاعر تھے, وہ اللہ والے ایک عربی شاعر کے اشعار پڑھے, انہوں نے حضرت فرماتے ہیں پہلے وہ اشعار سنو اس کے بعد آگے کی سنانا. وہ عربی شاعر آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا, اور کتنی پیاری کتنی جامع تعریف. محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے لوگوں یاقوت ہے تو پتھر لیکن
عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر لیکن تمام بشروں میں ممتاز. جو مقام اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا بھائی وہ کسی کو ملا؟ ارے بولو کسی کو ملا؟ اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے آپ کی طرف سے آئے ہیں ماشاءاللہ تو اس سنا دو. ہر بار شکایت رہتی ہے کہ بیان کے بعد جانا ہے. آج بیان کے بعد آنا کرنا ہے تو ایک اور روایت سنا دو. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہ علیہ نے بہت پیاری روایت ہے. نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی. کیا ہوئی بولو؟ اور خواب میں ہوئی کہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ ہوئی؟ بولو اپنے اصلی جسم کے ساتھ. خواب میں اصلی جسم کے ساتھ. جو بیچارے اپنے اسلام کی شان پر بیعت کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کو پتہ نہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن ان کو پتہ چلے گا اس دن انشاءاللہ سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا کچھ لوگوں کے لیے ابھی وقت آیا ہے. کچھ لوگوں کے لیے وقت آیا ہے. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمارا دور آنے والا ہے انشاءاللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانے کی ضرورت ہو گیا. ایک ہی جملے کچھ لوگوں کے لیے وقت آیا. کچھ لوگوں کے لیے بولو وقت آیا ہے اور ہمارے لیے کیا آنے والا ہے بولو. اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیار ہونا ہے. نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات، خیرات، زکات، گناہوں سے پرہیز اور موبائل کی گندگیوں سے احتیاط کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں جب معراج ہوئی تو ام ہانی کے مکان پر آپ بستر پر آرام فرمائے تو بستر سے پوچھے اچھا آپ جہاں بیٹھے اور پوچھیں گے تو بھائی نیچے حرارت رہے گی کہ نہیں؟ کتنی دیر؟ چند سیکنڈ. کتنی دیر؟ چند سیکنڈ. آپ بستر سے اٹھے، لوٹا لیا پانی سے بھر کر وضو فرمایا تو پانی بہہ رہا ہے اور پھر کندی کھول کر نکلے ہیں تو کعبۃ اللہ میں گئے، پھر بیت المقدس میں اور پھر آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا. معراج. دعا کرو اللہ ہمیں مکہ بھی لے جائے، مدینہ بھی لے جائے، بیت المقدس بھی لے جائے. جب دور آنے والا ہے تو اللہ ہر جگہ لے جائے انشاءاللہ. دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے تو جملے استعمال کیے. کیسی قافیہ بندی ہے جیسے احتسام صاحب ابھی اپنے اشعار میں وہ قافیہ بندی لے کر آئے تھے عجیب و غریب. یعنی ان کے اشعار ایسے تھے کہ اگر واقع میں اس کو توجہ سے سنا جاتا تو وزن قائم ہو جاتا. وزن قائم. عجیب قافیہ بندی. جی ماشاءاللہ. میرا جی چاہتا تھا کہ انہیں کیوں پڑھا لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید وہ اس مذہبے میں شاید پہلی بار آئے ہو، تھوڑا بہت گھبرا گئے کہ مجھے جلدی بٹھانے تو اچھا ہے تو رہنے وہ اتنا ہی کام ہے. آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت عجیب اشعار ہے. عجیب اشعار. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے محبوب کو آسمانوں سے اوپر اتنا قریب کہ اب نبی اور اللہ صرف دو ہے، تیسرا بولو کوئی بھی. اچھا ایک مقام آیا کہ جبرائیل رکے. کون رکے بولو؟ اور جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہے. کون ہے بولو؟ فرشتوں کا سردار ایک مقام پہ رک گیا. آپ علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا جبرائیل رکے. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا ارے جبرائیل چلو. کہنا
اب میں آگے نہیں چل سکتا. کیوں؟ ایک قدم آگے بڑھاؤں میرے سارے پار جل جائیں. کیا جل جائیں؟ سارے. تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے علماء لکھتے ہیں اے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ اس پر خوشی مناؤ اور فخر کرو کہ جہاں فرشتوں کے سردار کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے بشروں کے سردار کی ابتدا ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس امت کو اللہ نے ایسا نبی دیا، کیا وہ امت دنیا میں ضائع ہو گئی؟ بولو وہ ضائع ہو گئی؟ کیا اللہ نے ان کو ضائع ہونے دنیا میں دیا؟ اس امت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ صدقہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سارا سفر کر کے جب نبی واپس آئے اور ہمیں مقام تک پہنچے تو علماء ایک بات لکھ کر حیران ہے. اور حیرانی اس لیے ہو رہی ہے کہ جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہانی کے مکان پر واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بستر میں حرارت موجود ہے، پانی میں بہنا موجود ہے اور کندی ہل رہی ہے. تو علماء حیران ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے کوئی آئے اور بستر میں حرارت ہو، پانی بہتا ہو، کندی ہلتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے. علماء دیوبند نے اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر بنا ہوا گنبد ہٹا نہیں سکتے، اسے توڑ نہیں سکتے. یہ جب دلائل ہمارے علماء نے پیش کیے تو عرب علماء سمجھ گئے اور عرب علماء نے مانا کہ واقع میں علم ہندوستان میں موجود ہے. ہندوستان میں موجود. تو جس ہندوستان کو اللہ نے شان دی ہو، کیا اس ہند کے مسلمان ضائع ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ کبھی نہیں، کبھی نہیں. مایوسی سے نکل جائے، مایوسی سے نکل جائے، مایوسی سے نکل جائے. خیر، ہمارے علماء جب اس منظر کو دیکھ رہے کہ بستر میں حرارت، پانی میں بہنا، کنڈی میں ہلنا، تو ہمارے علماء نے برجستہ جواب دیا، ارے لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی جان ہے، روح ہے. کیا ہے وہ؟ جان ہو. ارے بھائی ایمپلیفائر کی جان چلی گئی تو مائک بند ہو گیا تھا کیا ہے؟ تو باہر سے جان ڈال آئے تو پھر شروع ہوا. میں بول رہا ہوں کیوں بول رہا ہوں؟ جانے ابھی جان چلی جائے تو ہاتھ یہی ہو جائیں گے، زبان یہی ہو جائے گی، میں ایسے ہو جاؤں گا. اور پھر جان آئے تو یہ بولنا شروع کر دے گی، ہاتھ ہلنا شروع کر دیں گے. تو نبی علیہ السلام پوری کائنات کی جان ہے، روح ہے. جب آپ علیہ السلام کائنات سے معراج کے لیے نکلے تو گویا کائنات سے جان نکل گئی. جب کائنات سے جان نکلی تو کائنات مردہ ہو گئی، بے جان ہو گئی. بستر اپنی جگہ مردہ پڑا ہے، پانی اپنی جگہ مردہ پڑا ہے، کندی اپنی جگہ مردہ پڑی ہے. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر کر کے کائنات میں قدم رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں کائنات کی جان واپس آ گئی. اور جیسے جان واپس آئی بستر نے حرارت دینا شروع کر دیا اور پانی نے بہنا شروع کر دیا اور کندی نے ہلنا شروع کر دیا. یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بشر، ہو سکے تو ان اشعار کو زبانی یاد کریں. محمد بشر لیکن لیس کالبشر، یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے یاقوت ہے پتھر لیکن انتہائی قیمتی پتھر ہے. ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر لیکن تمام بشروں میں
اللہ والے یہ اشعار پڑھے اور بس یوں رک گئے، کچھ بول لے، کچھ بول لے، لوگ حضرت کو کیا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ تو جو قریب میں مخصوص لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت کچھ ارشاد ہوا، تو آپ نے فرمایا میں نے جیسے ہی یہ اشعار پڑھے آسمان سے ندا آئی، اے میرے بندے تو نے میرے محبوب کی ایسی تعریف کی ہے کہ ہم نے اس پر تیری مغفرت کر دی۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ والے بیان فرما رہے تھے کہ آسمان سے ندا آئی کہ تیرا یہ اشعار پڑھنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ تنہا تیری نہیں جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی بولو، ارے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جب یہ بات آتی ہے کہ خدا اللہ والے کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، تو کچھ لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں قبر سے خوشبو کیسے آ رہی؟ اچھا آپ نے گلاب کا پھول دیکھا؟ ارے گلاب کا پھول دیکھا، گلاب کا پھول وہ زمین پر گرے مٹی میں مل جائے، آپ اس مٹی کو اٹھا کر سن لیں تو گلاب کی خوشبو آئے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے ولیوں، یہ علماء اللہ والے زمین پر پھول کے مانند ہیں۔ کس کے مانند؟ یہ پھولوں کے مانند ہے، اور یہ پھول جب انتقال کر کے قبروں میں جاتے ہیں مٹی میں ملتے ہیں، اللہ ان کی مٹی سے خوشبو کو ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ بات غور ہے کہ کسی کی قبر سے اللہ ظاہر کرتا ہے اور کئیوں کی قبروں پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزے کا اظہار یہ بھی اللہ کرتا ہے، اور ولی کی ولایت کے اظہار کے لیے کرامت کا اظہار بھی کون کرتا ہے؟ بولو اللہ، اللہ، اللہ۔ شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، قبرستان میں دفن کیا تو قبر سے خوشبو آئے، اللہ، لوگ جاتے قبرستان میں بتی بھر بھر کے لے جاتے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ ویسے بھی ہم ہندوستانی لوگ برکات کے بڑے معتقد ہیں، کبھی کبھی برکتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کا پلٹا نکال دیتے ہیں، کبھی برکت کے کھول کے رکھیں گے۔ میں پہلے تانبے کا گلاف دیکھتا رہتا تھا کہ حج کے موسم میں یہ گلاف اوپر کچھ رہتے تھے، پورا سال گلاف نیچے رہتا، اور حج کا موسم آتا تو گلاف کو اوپر چڑھا دیتے، تو میں خود حیران تھا بھئی یہ سعودیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ جب حاجی آتے تو گلاف نیچے رکھنا چاہیے، کوئی اللہ کا بندہ جو پکڑ کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں، اس کی تو لاز رکھ، اس کی تو لاز رکھ، اس کو پکڑ کے مانگ رہا ہوں، تو اللہ رکھے گا نہیں رکھے گا؟ ارے میں تو کہتا ہوں اس کو معاف نہ کرنا ہو تو وہ تمہیں کعبہ پر کیوں بلاتا ہے؟ کیوں بلاتا ہے؟ یہ تو مسجدوں میں آ کر کہتے ہیں، کبھی کبھی ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کرنا نہ چاہتا تو تمہیں مسجد قباء میں آنے کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ جو توفیق دے رہا ہے وہ معاف بھی کر رہا ہے، اور جو مسجدوں میں بلا رہا ہے وہ مغفرت بھی کر رہا ہے، مغفرت بھی کر رہا ہے، مغفرت بھی کر رہا ہے۔ برسوں بعد مجھے پتا چلا کہ گلاف اوپر کیوں چڑھاتے ہیں، برسوں بعد مجھے کسی نے کہا کہ مولانا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی جاتے ہیں بڑے عقیدت والے تو وہ گلاف بھی پھاڑ کے جیب میں لے آتے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر میں بھی عقیدت سے چوری کر لیتے ہیں، چوری ہے لیکن عقیدت والی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا برا نہیں چاہتے۔ ایک چور ہوتا ہے جو برا چاہ کے چوری کرتا ہے، یہ چور ہے لیکن اللہ کا برا نہیں چاہتے، ان کو بس عقیدت ہے کہ گلاف میں تالا ہماری جیب میں پڑ گیا، ہمارے ساتھ رہا، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے کام بنیں گے، مغفرت ہوگی، اور اس کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، جیسے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حفاظت سے رکھتے تھے، برکت کے لیے رکھتے تھے، اور وہ ہمارے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے عجیب جو ہے بہادری عطا کی تھی، اور جب وہ میدان میں اتر جاتے
دشمن میدان چھوڑ دیتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت خالد بن, ارے بولو محمد سے, خالد بن, کسی نے خالد بن ولید سے پوچھا خالد کیا بات ہے, جس میدان میں قدم رکھ دیتے ہو تو لوگ دشمن میدان چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے اپنی ٹوپی مبارک کو نیچے اتارا اور ٹوپی کے اندر حضور پاک حضور کے بال مبارک سیے ہوئے رکھے تھے, وہ بال مبارک بتلائے اور فرمانے لگے محبوب دو عالم کے بال مبارک کی برکتیں اللہ ہمارے مشائخ علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اور یقین کیجئے انہی علماء اہل اللہ کی برکتوں سے اللہ ہمارا نظام چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا انشاءاللہ. چلا کس کو کہہ رہا تھا کعبہ پر پہنچے جی, میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ کیونکہ حضرت مولانا شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی, تو لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ قبرستان میں آ رہے اور مٹی بھر بھر کے لے جا رہے, جیسے کعبہ کا گیلا چرا کے لے جاتے ہیں. بات یہ اللہ کا شکر ہے, آپ بھی آ جائیں. لوگ مٹی بھر بھر کے جا رہے ہیں. تو جو ذمہ داروں نے قبرستان کے, اچھا ذمہ داروں کو تو مدرسے کا ذمہ دار ہو, چاہے مسجد کا ذمہ دار ہو, اسکول کا ذمہ دار ہو, ہسپتال کا ذمہ دار ہو, یا قبرستان کا ذمہ دار ہو, یا جمعیت کا ذمہ دار ہو, یا مسلم پرسنلوں کا ذمہ دار ہو, کہیں کا بھی ذمہ دار ہو, سب سے زیادہ برداشت انہی کو کرنا پڑتا ہے جو ذمہ دار بنتا ہے. کس کو کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں جو حالات ہوئے, آپ کو تعجب ہوگا, یہ تو بات سے بات پتہ نہیں, اچانک اللہ نے ذہن میں ڈال دی. لاک ڈاؤن لگا اور حکومت کا سرکولر آئے گا کہ مسجدیں بند کر دو, کوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا, بس امام مؤذن اور بہت کوئی ایک ٹرسٹی یا دو, یعنی 3 یا 4 لوگ نماز پڑھیں گے, اور وہ بھی ڈسٹینس کے ساتھ, سوشل ڈسٹینس لازم ہے, ماسک لازم ہے. اب یہ حکومت کا ایک سرکولر ہے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا فالو کرنا یہ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ جو لوگ ملک میں رہ کر ملک کے قانون کا فالو نہیں کرتے, سنو دل کے کانوں سے سنو, وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو بدنام کر رہے ہیں. ذرا سوچو, ہم مسلمان ہیں, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ تمہارا سردار کالا گدوتا سیاہ فام کوئی حبشی بنی جائے اور وہ بھی تم کو یوں کہے کہ تمہیں اس طرح رہنا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اس کی اطاعت کرو. جس ملک میں رہتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کے قانون کا فالو کرنا ہے, اس کے خلاف نہیں چل سکتے. اب قانون ہے مانو کرو, تو ہمارے کچھ ماشاءاللہ بڑے جذباتی ساتھی وہ بولتے ہیں ذمہ داروں کو چوڑیاں لا کے پہناؤ. کیوں؟ کیا مانو گے؟ ذمہ داروں کو پولیس کا ڈر لگتا ہے, مسجدوں کو تالے مارتے ہیں, ہم کو نماز پڑھنی, نماز نہیں پڑھنے. حالانکہ اب وہی چوڑیاں پہنانے والے اس وقت چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے نہیں آتے. جب حکومت کہتی ہے نہیں پڑھنی ہے تو یہ آستین چلاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھنے دیتے, کیوں دانا نہیں بولتے, ہم پڑھیں گے, وہ کیوں کریں گے, مسلمان ہیں, جان دے دیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. آج وہی مسلمانی پتہ نہیں کیسے ٹھنڈی پڑ گئی, یا ٹھنڈی کی وجہ سے ٹھنڈی پڑ گئی, حکومت نے تالے کھول دیے, مسجدیں کھول دی کہ پڑھو, اللہ اللہ کرو, پوجا پاٹ کرو, شاید تمہارے اللہ اللہ کرنے سے کورونا چلا جائے, اور یہ گھروں میں جا کے بیٹھ گئے کہ اب جانے کی ضرورت نہیں, جب چلا جائے نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, واقعی میں ذمہ دار ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں, اور میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں سینہ چوڑا رکھو. کیا چوڑا رکھو؟ میرے استاد تھے انور صاحب, جب میں بلوچ ضلع جمعیت کا صدر تھا اور سیکریٹری تھا, تو مجھے اکثر کہتے تھے صاحب
سینہ چورا رہا ہے. کیا چورا رہا ہے؟ میرے حضرت اچھا یہ جتنا چورا رہے گا کام کرتا رہے گا, یہ جتنا چورا رہے گا کام, اور لوگوں کی باتوں کا اثر لیا اور یہ تنگ ہوا تو استعفیٰ لکھ کے رکھ دے گا کہ مجھ سے نہیں بنا. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کی ٹور میں ہوتے ہیں کہ یہ صدر جانے نے میرا نمبر لگے. مجھے کئی علاقوں میں یہ بات, کئی علاقوں میں مجھے یہ نوبت آئی ہے کہ میں نے ذمہ داروں کو منت سماجت کی ہے کہ اللہ کے واسطے رہو, کام کرو, اس لیے کہ تمہارے رہنے سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اللہ نہ کرے تم چلے گئے نے کوئی نااہل آ گیا تو مسجد کی چٹائیاں بھی بیچ دے گا. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے, جوانوں سے کہتا ہوں, کبھی جذبات پہ جاؤ, کبھی جذبات, حالات کو سمجھو, حالات کو سمجھو. میں کئی تقریروں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پولیس, ہمارے شہر کی پولیس, پولیس ڈپارٹمنٹ یہ ہماری حفاظت کے لیے حکومت میں رکھتا ہے, لیکن اللہ معاف کرے ہم ہر کسی سے بدگمان ہیں, ہر کسی سے بدگمان ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے تعلق سے بھی بدگمانی شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے آج دنیا کے ایس پی نے مول صاحب کو بلایا, کچھ تو لفافہ دیا ہے. اب میرا بھی ایس پی سے کیا لگتا ہے, میرا اس سے کیا لگتا ہے, لیکن بدگمانی عام ہے, بدگمانی عام ہے. ہمارے بادشاہی فرماتے تھے ایک غریب آدمی بیچارہ ٹوٹی پھوٹی ہوٹل میں وہ مٹی کا تیل لے کے جا رہا ہے تاکہ گھر میں جا کے دیا جلائے, روشنی ہو, بوڑھی ماں کو کھانا کھلا سکے. اس کو شرم آ رہی تھی تو ٹوٹی بوتل ویسے رومال میں لپیٹ کر یوں دبا کے جا رہا تھا تو لوگ انگلی بتانے لگے شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا. بدگمانی آپ, اللہ بدگمانی سے ہماری حفاظت. دیکھو جس علاقے میں رہتے ہو, جس شہر میں رہتے ہو, پولیس محکموں کا احترام کرو, ان کا تعاون کرو, انہیں اپنا خیر خواہ سمجھو. خدا پاک کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں, میں نے ایک شہر میں مفتی صاحب سے اتنا کہا کہ یہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہے, ہماری بھلائی کے لیے ہے, ان کا تعاون کرو, ان کا احترام کرو. آپ مانیں گے نہیں, اس پولیس کا ایک افسر اپنی فوج کو لے کر باہر تقریر سن رہا تھا. جیسے میری تقریر ختم ہوئی وہ افسر خود پانی کی بوتل لے کر جن کے گھر پہ میں گیا وہاں آیا, بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس نے پہلے میرا شکریہ ادا کیا کہ پہلی بار میں نے کسی کو پولیس کے تعلق سے بولتے ہوئے سنا کہ بھائی پولیس کا احترام کرو, ان کا تعاون کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اتنا خوش ہوا اور پھر اس نے مجھے پانی کی بوتل دی پر کیا مولانا تھوڑا پڑھ کے پھونک لو. میں نے میرا بچہ ہے, یہ اخلاق تھے. میں نے اس کو قلم تو نہیں دیا نا, میں نے اس کو چائے تو نہیں پلائی, صرف زبان. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری جیب میں پیسہ نہیں تو کیا ہو گیا, میٹھی زبان تو ہے, میٹھی زبان تو ہے. اب جذبات میں نوجوان ہو کر پولیس کا گریبان پکڑ لے, یا پولیس کو گالی دینے لگے, یا پولیس کی گاڑی میں پتھر ڈال دے, یا پولیس تھانوں کے سامنے جا کر بے ادبی کے مناظر پیش کریں. آپ مجھے بتلاؤ وہ پولیس ہمارا ساتھ دے گی یا ہمارے اوپر کارروائی کرے گی؟ میں آپ سے بہت ہی ادب سے کہتا ہوں, جتنے ہمارے پولیس افسران ہیں میرے بھائیوں کا احترام کرو, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. کیسے پیش آؤ؟ اخلاق سے پیش آؤ, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. دیکھیے ہمارے حضرت مفتی صاحب اور کچھ ذمہ دار ہیں جو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. تو آج دنیا شہر کا یہ ماحول بنا ہے کہ کسی بھی نوجوان یا کسی کے بھی تعلق سے کوئی ایف آئی آر یا کوئی کیس بنانا ہے تو وہ کیس بنانے سے پہلے ان حضرات کو طلب کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا معاملہ ہو گیا, ٹائم ہو تو آپ آئیے, کیا کرنا چاہیے, یہ کیوں بلا رہے ہیں, کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر انہیں خیر خواہی نہ ہوتی ہماری اور ہماری تعلق سے بھلائی کے جذبات نہ ہوتے تو وہ ہمیں کیوں یاد کرتے؟ وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں, موقع تلاش کرتے. تو
کریں گے انشاءاللہ. اخلاق دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ. کبھی جذبات میں دکھاؤ. اور اللہ نے مساجد کھول دیا تو نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں آرام فرماتے ہیں اور مسلمانوں یقین کرو یہ پھول ہے جو مٹی میں ملا ہے آرام کر رہا ہے. آپ کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے. روزانہ لوگ آتے ہیں مٹی بھر کے لے جاتے ہیں. شام ہوتی ہے مٹی غائب. شام ہوتی تو کیا غائب؟ تو کوئی اللہ والا قبرستان ہو گیا، اس نے دیکھا ہو یہ تو روزانہ کا کام ہے، ذمہ دار کھٹ کے روزانہ مٹی لا رہے. تو اس نے دعا کی ہے اللہ اس کو بند کر، اس پہ پردہ ڈالنا ہے، پردہ ڈالنا. تو وہ خوشبو آنا بنا. شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ مسلمانوں ذرا ان پھولوں کی سنو اور ان پھولوں کا کیا حال ہے وہ بھی سنو نا ذرا. شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک عرصے کے بعد آپ کا کوئی محبت رکھنے والا، چاہنے والا، آپ کا کوئی قریبی خواب دیکھتا ہے اور خواب میں شیخ احمد کی ملاقات ہوتی ہے. وہ خواب ہی میں پوچھتے حضرت کیا گزری؟ آپ فرماتے ہیں پروردگار عالم کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ، اور وہ دن بھی کیسا ہے، وہ حاضری کا دن کیسا، وہ قرآن کی زبان سے پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں لوگوں ذرا سوچو نا اس دن کو، آنے والی کل کو بھی سوچو نا جب سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور سورج سوانیزے کے قریب ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرف بھی ہو جائے گی. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں اس دن کو معمولی نہ سمجھو، اس دن کو نارمل نہ لو، اس لیے کہ وہ دن ایسا ہے اليوم نختم علی افواہہم. اے لوگوں سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے تمہارے منہوں کو تالا مار دیں گے، آج زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. لوگ حیران ہوں گے رب العالمین زبانی سے تو صفائی دیتے، آپ نے زبانی کو تالا مار دیا، اب کون بولے گا، کون صفائی پیش کرے گا؟ پروردگار عالم فرماتے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اے لوگوں دنیا میں زبان بولتی تھی، بولنا ہم نے سکھایا، آج زبان کو تالا ماریں گے، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے تم نے کیا کیا گناہ کیے. رات کے اندھیروں میں، رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر موبائل لے کر موبائل میں گندی تصویریں دیکھنے والے، موبائل میں گندی فلموں کو دیکھنے والے اور چھپ چھپ کر تنہا تنہا بیٹھ کر اپنے موبائل سے غلط تعلقات جوڑنے والیوں ذرا سوچو آج نہیں تو کل آنکھ بند ہونے والی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے اٹھ کر جواب دینا ہے. وہ اللہ کل قیامت والے دن جب ہاتھوں کو بلائے گا، ہاتھ بولتے ہوں گے اور یہ پیر بولتے ہوں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ پیر بولیں گے کن کن مجالس کی طرف چلے، کن کن جمعہ کے عقدوں کی طرف چلے،
کن کن شعاب کے پاؤں کی طرف چلے ہیں، کہاں کہاں ننگا ناچ دیکھنے کو گئے ہیں۔ اور مسلمانوں جہاں سوچنے کی ضرورت ہے، جب ہاتھ میرے خلاف ہو جائے، جب پیر میرے خلاف ہو جائے، جب آنکھیں میرے خلاف ہو جائے، اس اللہ کی پکڑ سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اس اللہ کی پکڑ سے اس میدان میں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیشی ہوئی، میرے اللہ نے پوچھا احمد کیا حال ہے؟ تو میں اللہ کے خوف سے رونے لگا، بھوکا طاری ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا احمد آج رونے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الجائزہ، آج تو انعام کا دن ہے۔ اور احمد تیرا انعام یہ ہے کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، لیکن جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا تیری وجہ سے اس قبرستان کے تمام مردوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اور آپ کے اخلاق انتہائی اعلیٰ ہے کہ آپ سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں آیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام روزانہ جمیل کے مکان سے گزر رہے اور جمیل کوڑا کر ڈال رہی ہے، لیکن آپ کی پیشانی پر بل نہیں پڑ رہا، آپ راستہ نہیں بدلتے۔ آج وہ دن آیا کہ آپ کا گزر ہو رہا ہے اور جمیل نے کوڑا کر نہیں ڈالا۔ کیا نہیں ڈالا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہے۔ بڑے بڑے فنون ہیں، گئے انشاءاللہ یہ بھی بولو، گھبراہ نہیں کرو۔ جمیل کا وہ دن آ گیا کہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا۔ آپ نے اسلام کیا بات اپنی نظر سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بیٹھے، کیا بات ہو گئی؟ حضرت جمیل نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ کیا ہے وہ؟ اچھا جمیل بیمار ہے، ہم بیمار ہے اس لیے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا۔ لیکن دل سے کہو میں نے آپ بولے تو کیا ہوا تھا کہ اللہ کا رضا ہے؟ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، ایک ہی آپشن ہے مار ڈالنا۔ پتہ نہیں مسلمانوں کا یہ عجیب جذبہ ہے، مار ڈالو قاتل۔ اور اسی وجہ سے ہم نقصان ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز مجھے تو ایشان کہتا ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کو فرمایا، اے معاذ ہو سکے تو صبح اس طرح کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ ہو۔ اے معاذ ہو سکے تو شام اس طرح کرنا تیرے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ ہو، دل صاف ہو، دل صاف ہو۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اے معاذ یہ میری سنت ہے، ذالک سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے طریقے پر چلے گا کل وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ جنت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو سوچیں، بھئی ہمارے دل صاف ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے؟ کسی زمانے میں کہتے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، آج تو محمود و ایاز نظر ہی نہیں آتے۔ محمود ایک کونے میں، ایاز دوسرے کونے میں۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن پڑھنے والے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے، ایک گھر کی دعوت دینے والے، اور پوری دنیا کو ایک کرنے کی بات کرنے والے ایک نہیں۔ چار ادھر بیٹھتے ہیں، چار ادھر بیٹھتے ہیں، اور میرے جیسا کوئی مسافر غلطی سے ادھر بیٹھ جائے تو ادھر والے ناراض ہیں کہ مسافر گھر کیوں بیٹھے؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دعا کرو مسلمانوں، واقعی میں اللہ ہماری اصلاح کرے۔ میں قسم کھاؤں حانف نہیں ہو سکتا، ہم دین کے داعی بن گئے لیکن
لیکن ہمارے قلوب کی اصلاح ابھی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی۔ ہمارے دلوں میں کینہ ہے، اور اپنوں کے تعلق سے کینہ ہے، اپنوں کے تعلق سے، ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے جو سروں پہ سانپے باندھ رہے ہیں، جن کی ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں، جو اچھے لمبے کرتے پہنتے اور جو صفے اوپر میں نماز پڑھتے، ہم انہی سے ناراض ہیں، انہی سے کینہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے، وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے بھائیوں، جماعت میری ہو، جماعت مولانا ابراہیم صاحب کی ہو، جماعت مفتی صاحب کی ہو، یا جماعت جو ہے مولانا محمد راز صاحب کی ہو، یا جماعت جو ہے ہمارے مولانا ساز صاحب کی ہو، بھئی سب کا مشن کیا ہے کہ ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، یعنی اللہ کو پکارنے والی ہو جائے، اور ساری دنیا مسجدوں میں آ کر اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے۔ جب سب کا مشن یہ ہے تو پھر ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو، پوچھنے کی ضرورت ہے۔ نمازی بن جانا بہت آسان ہے، حاجی بن جانا بہت آسان ہے، ولی بن جانا بہت آسان ہے، لیکن انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ اور میرا نبی صحابہ کو انسان بنا کر گیا، انسان بنا کر گیا، اور اسی مشن کو لے کر چلے تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کھانا بھون میں یہ لکھ دیا تھا کہ ولی جس کو بننا ہو کسی اور خاندان میں جائے۔ آپ کا یہ مشہور تھا، جس کو ولی بننا ہو کسی اور خاندان میں جائے، جس کو انسان بننا ہو وہ تھانہ بھون آئے۔ کیا بننا ہو؟ ارے بنیں گے انشاءاللہ۔ انسان کہتے ہیں ایک دوسرے سے محض اللہ کے خاطر محبت کرنے والے۔ کس کے خاطر؟ محض اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے پر جب مصیبت آئے تو کام آنے والے، یہ ہے انسانیت۔ آج ہم نمازی بن گئے، ذمہ دار بن گئے، حاجی بن گئے، ولی بھی بن گئے، لیکن ابھی انسان بنے؟ ارے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا، اور اللہ کے لیے ایک بنو، نیک بنو، ایک بنو، اور کیا بنو؟ بولو نیک۔ سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے ام جمیل بیمار ہے، اور بیمار ہونے کی وجہ سے آج وہ پورا کرکٹ نہیں ڈال سکی ہے، میرا نبی جو اخلاق کی بلندیوں پر ہے اور پوری دنیا کو اخلاق سکھانے آئے، پوری دنیا کو اخلاق کی تعلیم دینے آئے، میرے نبی حضور پاک مفتی صاحب مجھے بتانے کی بات ایک بات اچانک ہے، بتاؤں کیسے پیدا کی، یہ آپ لوگوں کے خلوص کی برکت ہے۔ ایک گاؤں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، سنو دل کے کام سے سنو۔ ایک گاؤں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، جن کا جمعیت کا پلیٹ فارم ہے، ان کا بیان ہے۔ جنگ آزادی میں آپ کا بھرپور حصہ ہے، آگے ہے، اور دوسری طرف بانی تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہے دوسرے گاؤں میں۔ یوں سمجھے دھولیا کے ایک کونے پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو دھولیا کے دوسرے کونے پر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہے۔ تو اب لوگوں کا امتحان ہے کہ نہیں کہ کہاں جانا جی؟ جو مدنیت سے تعلق رکھنے والے تھے وہ ادھر گئے، اور جو حضرت جی سے تعلق رکھنے والے تھے ادھر گئے۔ جب بیان کا وقت آیا، سنو اور دل کے کان سے سنو، ہمارے اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان کے قلوب کتنے وسیع ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا کتنا اکرام کرتے ہیں۔ جب بیان کا وقت آیا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اس کونے میں حضرت جی کا بیان ہے، تو آپ نے لوگوں سے کہا ارے اللہ کے بندو،
کا موقع لیجیے. 10 لوگ مشورے میں بیٹھے, ایک کو غلطی سے پوچھنا رہتے, میرے کو نہیں پوچھے. جی نفسانیت اخلاص کا ختم ہو چکا ہے. اس کو تو لوگوں نے لمبے اوپر رکھ دیا ہے, اب شاید قیامت کے دن اتاریں گے. اللہ ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ. حضرت مدنی فرما رہے ہیں, سنو میرے بھائیوں, سنو, دل کے کام سے سنو, اور ہو سکے میری اس بات کو حفاظت سے رکھنا اور ذہن کے کسی کونے میں جگہ لینا. انشاءاللہ تمہیں قبر میں جانے تک کام آئے گی انشاءاللہ. اور یہ ایک واقعہ میں آپ کو ایسا سنا کے جاتا ہوں کہ اس واقعے کو تم نے ذہن میں رکھا تو انشاءاللہ تم دنیا کے مخلص لوگوں میں شمار ہو جانا. دنیا کے مخلص لوگوں میں شمار ہو, کہ یہ مخلصین میں سے, مخلصین میں سے. حضرت مدنی کی زبان پر یہ ہے کہ مولانا الیاس میں بیان کروں نہ, میں بیان نہیں کرتا. لوگ انہوں نے حضرت آپ کو بلایا, آپ کے بیان آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں, تم سارے کے سارے چلو حضرت جی کا بیان سننے جاتے ہیں. کس کا بیان سننے جاتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی مثال ایسا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں بھی ایک شہر میں مسلمان رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیوں ہے, لیکن مسلمان یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے احوال کیا ہے. ایک مسجد میں ایک گروہ کے کسی ذمہ دار کا بیان طے ہوا, 2 دن میں اچانک دوسرے گروہ کے ذمہ دار کا دوسری مسجد میں بیان طے ہوا. اسی وقت میں حیران ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. مشائخ کو تو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن قریب کے لوگ جھگڑے کھڑے کر رہے ہیں, انتشار پیدا کر رہے ہیں. دنیا کو ملانے کی بات کرنے والے علماء مشائخ میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ سب کو لے کر چلے کہ میں بیان نہیں کرتا, حضرت جی کی سنوں گا. تو آپ نے کہا, ارے اللہ کے بندو, اتنا بڑا ملک, اللہ کا ولی تمہارے یہاں آیا ہو, میں بیان نہیں کرتا. سب چلو حضرت مدنی کے سننے جاتے ہیں. یہ اخلاص ہے ہمارے بزرگوں کا, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے بزرگوں کا. اور بزرگوں کو میں اس لیے سناتا ہوں کہ یہ اخلاص ہم نے اپنے پیدا کرو تاکہ ہم بھی ان بزرگوں کی صف میں کھڑے ہو سکیں. ادھر سے وہ چلے, ادھر سے یہ چلے. گاؤں کے ایک موڑ پر دونوں جماعتیں جمع ہو گئی, دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے تو سارے مل کے بیٹھ گئے اور دونوں مشائخ سامنے آ گئے. دونوں مشائخ مشورہ کرتے ہوئے, پہلے تم کچھ بیان کرو, بعد میں کچھ بیان کرتا ہوں, پھر دعا کرتا ہوں. یہ ہے اخلاص ہمارے اندر. دعا کرو اللہ ہمارے اندر ایسا اخلاص کرے. سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 صحابہ کو اپنے ساتھ میں لیا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا اور فرمانے لگے, اے میرے صحابہ, آج تو عجیب بات ہو گئی. میں جمیل بیچاری بیمار ہو گئی اور بیمار ہونے کی وجہ سے مجھ پر پورا کرکٹ نہیں ڈال سکی. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرنے والوں اور محبوب کے کام کو دنیا میں لے کر چلنے والوں, ذرا سنو نا, دل کے کاموں سے سنو نا, محبوب کا اپنے جانی دشمن کے ساتھ کیا سلوک ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے جانی دشمن کے ساتھ. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر انہیں جمیل کے مکان پر پہنچے. دروازہ بند ہے. صحابہ میں سے کسی نے دستک دی. انہیں جمیل کی چھوٹی سی بچی سوراخ سے دیکھ رہی ہے, کانپنے لگی. کیا ہو گیا؟ جمیل چارپائی پر سوتے ہوئے دیکھ رہی ہے, میری بیٹی کانپ رہی ہے. ماں وہیں سے پوچھتی, بیٹی کیا بات ہے, کیوں کانپ رہی ہے؟ کہنے لگی, ماں جس پر تو نے پورا کر ڈالا ہے 2 لوگوں کو لے کر دروازے پر آ کر کھڑا ہے. یعنی وہ یہ سمجھی کہ بدلہ لینے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں سنو, دل کے کانوں سے سنو. میں جمیل کہنے لگی, بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں.
آنے والا اتنا کریم ہے، اتنا بااخلاق ہے، اللہ آنے والا اتنا کریم ہے، اتنا بااخلاق ہے کہ اس سے ہمیں نقصان کی ذرہ برابر بھی توقع نہیں۔ آنے والے سے نقصان پہنچنے کا تو کوئی سوال نہیں، ارے بولو کوئی سوال نہیں۔ بے گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو، جب یہ آئے ہیں تو خیر ہی آئی ہے، یہ آئے ہیں تو کیا آئی ہے بولو؟ ام جمیل اس کی بیٹی ڈرتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے جاتے، کاش اللہ میرے اخلاق بھی ایسے بنا دے اور مسلمانوں ہم سب کے اخلاق ایسے بنا دے کہ ہم دشمنوں کے بھی پیر پکڑ لیں اور ان سے بھی معافیاں مانگنے لگے۔ جب دشمنوں کے پیر نہ بھی پکڑتا، ہمیں اپنوں سے معافیاں مانگنی ہے، اپنوں کو راضی کرنا ہے، اپنوں کو گلے سے لگانا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے اور یہ امت کامیاب امت بن جائے۔ تَقِيُّ لَا يَكُونُ وَلِيًّا، ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں انتقام کا جذبہ سینوں میں رکھنے والا کبھی اللہ کا پسندیدہ اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ باقی سب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام ام جمیل کو فرمانے لگے، ام جمیل آج تو نے گورا کر نہیں ڈالا، مجھے پریشانی ہوئی کیوں نہیں ڈالا، مجھے معلوم ہوا تو بیمار ہے چاپائی میں اور کوئی تیری خدمت کرنے والا لڑکا بھی نہیں ہے۔ ام جمیل مجھے یعنی محمد کو تو اپنا بیٹا سمجھ لے، آج ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کے لیے آیا ہوا ہے، آج ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر پہنچا ہے، تو جو چاہے اس سے خدمت لے لے، میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ علماء لکھتے ہیں جب ام جمیل نے یہ اخلاق دیکھے، آپ کا یہ کردار دیکھا، اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان بن جاؤں۔ میرے بھائیوں اسلام اخلاق سے دنیا میں پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بااخلاق بنائے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو، بیان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان قبول فرمائے۔ ہمارے ذمہ داران نے ہم جیسے خطا کاروں کا جو اکرام و احترام کیا، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارے دھولیا شہر کے بہت زیادہ عزیز ہمارے حافظ صاحب اس وقت شاید ناسک میں ہے اور زیر علاج ہے، شاید وینٹیلیٹر پر بھی رکھا گیا، اور ہر طرف ان کے لیے دعاؤں کے میسج چل رہے ہیں۔ میں آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے اور شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جن کو میں اعراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو
جب آوازیں میں فخر رسول گر گئے سیکروں میں اکیلے ڈرتے گئے تیروں پتھر کا جو برسنے لگا تیروں پتھر کا میں جو برسنے لگا اس جری نے یہ للکار کر کب کا اس جری نے یہ للکار کر کب